मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप अपना, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ये वीडियो, तो उसका सबटाइटल बटन यानी कॉर्नर पे सीसी बटन आ रहा है, उसको ऑन कर लीजिए ताकि जो कुछ भी मैं कलाम में से बोलता जाऊंगा वो नीचे सबटाइटल में आपको पढ़ने के लिए दिखने लग जाएगा। आज का टॉपिक यानी विषय है इज़राइल में रहने वाली खुदा तरस यहूदी कौम को क्यों अपनी अपनी ही बोली सुनाई देने लगी और सब लोगों को अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े काम सुनाई देने लगे। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जबान से हुई। दिल की तदबीरें इंसान से हैं लेकिन जबान का जवाब खुदावन की तरफ से है। देखो, खुदावन दूर से चला आता है, उसका गजब भड़का और धुएं का बादल उठा, उसके लब कहर अलूदा और उसकी जबान भस्म करने वाली आग की मानिंद है। मैंने अपनी जात की कसम खाई है, कलामे सिदक मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। तो ये निशान दिखाने के लिए कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। तो वहां पर हर एक को अपनी अपनी बोलियों में, जुबान में खुदावंद की बड़ाई के काम सुनाई देने लगे, क्योंकि यशाया की मार्फत खुदावंद ने लिखा है कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जबान मेरी कसम खाएगी। तो जब ईद पेंतीकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, गलीलीपुर। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा हो और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहल कुद्दस से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे। अब गैर जबानें वो जो उनको आती नहीं, जो उनकी समझ में नहीं थी, लेकिन वो जुबान थी और गैर जुबानें बोलने लगे। वो कौन कौन सी जुबानें बोलने लगे वो आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यहूदी जो हैं वो निशान चाहते हैं। तो यहूदियों को निशान देने के लिए खुदावंद ने ये मौजज़ा किया गलीली पुरखों के वसीले यरूशलेम में, ताकि हर जुबान इकरार करे, क्योंकि वो हर जुबान में बोल रहे थे। हर जुबान में, हर जुबान खुदा का इकरार कर रही थी। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर जुबान, हर घुटना, तो हर घुटना
اور ہر زبان خداوند کا اقرار کر رہی تھی اس وقت، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور میدی اور ایلامی اور رہنے والے میسو ہوتامیہ اور یہودیہ اور کاپادوکیا اور پینتوس اور آسیا اور فروگیا اور پمفولیا اور مصر اور لیبوا کے علاقے کے جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، ہر ایک کی اپنی ماتر بھاشا ہے، ہر ایک کی اپنی مدر ٹنگ ہے، نیشن ٹنگ ہے، اور وہ ہر زبان میں جتنی بھی اب میں پڑھ چکا ہوں، وہ ہر زبان میں خداوند کی بڑائی کر رہے تھے، خدا کے کاموں کی بڑائی کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ ہر زبان نے خداوند کا اقرار کیا اور ہر گھٹنا خداوند کے آگے جھکا، جو یشعیاہ کی معرفت خداوند نے لکھایا، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور وہ جو سن رہے ہیں وہ گواہ ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے بڑے کام سن لیے۔ تو ہر زبان نے اقرار کیا، اور اگر زبانیں ان کی ہیں اور وہ اپنی زبانوں میں خداوند کے بڑے بڑے کام سن رہے ہیں، تو ان کا گھٹنا بھی ان کے ساتھ جھکایا گیا، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے، اپنی حیات کی قسم، یعنی حیات کا مطلب اپنی زندگی کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے ٹکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، مطلب وہ ہر ایک زبان سے خداوند کی بڑائی ہو رہی تھی، خداوند کے کاموں کی بڑائی ہو رہی تھی۔ جتنی بھی پیچھے خداوند کے کلام میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ہر ایک زبان نے خدا کا اقرار کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ اسی لیے یہودیوں کے لیے، یا جتنے بھی وہاں لوگ تھے، جتنے بھی نیشن کے لوگ تھے، ان کے لیے خداوند نے نشان ٹھہرایا تھا، کیونکہ لکھا ہے یہودی نشان چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ حقیقی واقعات گواہی کے طور پر ہوا، اور یہ کیوں ہوا یہ بھی آگے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سنگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کے لینے اور اس کی مہرے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان، ہر ایک قبیلے اور اہل زبان، اور عید پینتیکست کے دن جن یہودیوں کو یہاں پر جو بھی قبیلے تھے ان کو اپنی اپنی زبان، اور ہر ایک کو اپنی اپنی زبان سنائی دی، اور یہاں پر لکھا ہے برہ ذبح ہوا، یعنی یشوع مسیح، اور اس نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے، یعنی چاہے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، فریسی ہو،
چاہے غلام ہو آزاد ہو، ہر ایک کو اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ جب آگ کی شعلے سے پھٹی ہوئی زبانیں آ ٹھہری تو وہ جس طرح سے روح القدس نے انہیں طاقت بخشی تو وہ زبانیں بولنے لگے، اور وہاں کے جو لوگ تھے جو یہودی قوم تھی، اور ان کے ساتھ جتنے بھی قبیلے تھے، ان کو اپنی اپنی زبان سنائی دینے لگی۔ اور اس کا خداوند نے ثبوت دیا کہ میں نے اپنے لہو سے، وہ اس کا مکاشفہ، اور یہ ہے عید پینتیکست کا مکاشفہ، یہ ہے جو 120 کے اوپر آگ سی پھٹی ہوئی زبانیں آ اتری، اس کا مکاشفہ یہ ہے کہ خداوند نے یہ ثبوت دیا، یہ نشان دکھایا کہ یہ یہودی نشان چاہتے ہیں، یہ نشان دکھایا کہ میں نے ذبح ہو کر صلیب پر، اور اس کا خداوند نے یہودیوں کو یہ نشان دیا کہ میں نے صلیب پر ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور ہر ایک اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ اور پہلے ہم گناہ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے، اب ہم مسیح یشوع کے لہو کے خریدے ہوئے ہیں اور اس کے لہو سے پاک ہیں۔ اور ہم اس لیے پاک نہیں کہ ہم بہت خداوند میں دیانداری سے یا دینتائی سے چلتے ہیں، ہم اس لیے پاک ہیں کہ ہم مسیح یشوع کے وسیلے لہو بہنے سے پاک ہیں، نہ کہ اپنی کاموں کرنے۔ اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہت اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ زبانیں الگ ہونے سے پہلے ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب اس سے پہلے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، مگر خداوند نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا، یعنی ان کی زبانیں سمجھنے کی سمجھ بدل ڈالی، ان کی زبان جو تھی، جو لفظ تھے، ان کو سمجھنے کی ان کے معنی بدل دیے، ان میں اختلاف ڈال دیے، ان کی بولی کے لفظ کے معنی لفظی مطلب بدل دیے، اور یہ سب خداوند نے کیا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سینار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کان دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، خداوند کا نام نہیں بلکہ اپنا نام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پرگندہ ہو جائیں۔ اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اپنا نام کرنا چاہتے تھے کہ آگے آنے والی امت ان کے نام کی بڑائی کرے، نہ کہ خدا کے نام کی۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پرگندہ کیا، پرگندہ یعنی بکھیر دیا، تیتر بیتر کر دیا۔
سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے۔ اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر گندہ کیا۔ اور یہ سب اس لیے بھی کیا خدا نے کہ مسیح یشوع کے جان دینے کے سبب، اس کے خون دینے کے وسیلے، وہ سب زبانیں ایک روح میں، جس روح میں ہمارے باپ کے ساتھ مل کر رسائی ہوتی ہے، مسیح یشوع میں میل ملاپ کر لے۔ اسی لیے اس نے اپنے خون سے ہر زبان، ہر قبیلے، ہر امت کو خرید لیا، تاکہ باپ کا نام بیٹے مسیح یشوع میں جلال ہو۔ اس لیے بابل کے برج کے وقت، کیونکہ وہ اپنا نام کرنا چاہتے تھے، آدم ذات کا نام کرنا چاہتے، بلکہ خداوند کا نہیں، بیٹے کا نہیں، بیٹا یعنی روح القدس۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے اب بھی خوشخبری تھی۔ اور وہ کون سی خوشخبری تھی؟ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب کے نزدیک ہو گئے ہو۔ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ مگر تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ کس کے وسیلے ہم نزدیک ہوئے؟ کس کے وسیلے ہر زبان، ہر قبیلہ، ہر امت خریدی گئی؟ مسیح یشوع کے خون کے وسیلے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، یعنی ہر ایک زبان جس میں اختلاف ڈالا گیا تھا، یعنی ہر ایک زبان جس میں اختلاف ڈالا گیا تھا، اس کو اپنے خون کے وسیلے خرید کر اس نے روح میں ایک زبان کر دیا، جس نے دونوں کو ایک کر لیا، اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ اور وہ جدائی کی دیوار کون سی تھی؟ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر، اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے، دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ کیونکہ مسافروں نے کوشش کی کہ ہم یہاں پر شہر بنائیں اور برج بنائیں، اونچائی آسمان تک ہو، اور ہم اپنا نام کریں، لیکن خداوند یشوع مسیح نے باپ کے نام کی خاطر، جلال کی خاطر یہ سب کیا۔ بس اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور اور تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانی زبان یا ترجمہ ہوتا ہے، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہونا چاہیے روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ اور نبوت اور تسلی اور نصیحت کی باتیں کیا ہے؟ روح کی ترقی کی باتیں کیا ہے؟ محبت کے طالب اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو،
خصوصاً یعنی خصوصاً کا مطلب خاص طور پر اس کی نبوت کرو۔ نبوت کیا ہے؟ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانی زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی نبوت کرو۔ اور اگر بیگانی زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو وہ نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ بس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانی زبانوں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، اگر ان کی آوازوں میں فرق نہ ہو، جیسے بانسری کی آواز الگ ہوتی ہے، بربط کی آواز الگ ہوتی ہے، ہارمونیم کی آواز الگ ہوتی ہے، ہر ایک ساز کی آواز الگ ہوتی ہے، تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے، یعنی کہ جو پھونک کے ساز ہیں اور جو بجانے والے ساز ہیں، وہ کیوں کر پہچانا جائے گا اگر ان کی آواز الگ الگ نہ ہو؟ اور اگر تری کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سارے ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سارے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بالناگا دعا مانگا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے جنزیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیر سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا جائے گا؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ دنیا میں کتنی ہی مختلف زبانیں کیوں نہ ہوں، مگر ان میں سے کوئی بھی بے معنی نہ ہوگی۔ پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا۔ اگر میں کسی زبان کے معنی یعنی کہ مطلب یعنی کہ جو بول رہا ہوں اس کی سمجھ میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہے، اگر وہ نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا اور بولنے والا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ بس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی کوشش کرو کہ تمہاری نعمتوں کی افزونی سے کلیسیا کی ترقی ہو۔ اس سبب سے جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا مانگے کہ ترجمہ بھی کر سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانی زبان میں دعا مانگوں تو میری روح تو دعا مانگتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا مانگوں گا اور عقل سے بھی دعا مانگوں گا۔ اب غیر زبان میں دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟
क्योंकि जब हम अपनी समझ की जुबान में दुआ करते हैं तो उसके विरोधी शब्द बनते हैं। ठीक है, हर एक जो हमारी समझ की जुबान का लफ्ज है उसका एक ऑपोजिट लफ्ज है, उसका एक विरोधी शब्द है। लेकिन जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं जिसकी हमें समझ नहीं, जो हमारी मदर टंग नहीं, जो हमारी नेशन टंग नहीं, जब हम उसमें दुआ मांगते हैं तो वो हमारे ईमान में, हमें ईमान होता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमें ईमान होता है कि हम रूह में तरक्की पा रहे हैं, क्योंकि उसका विरोधी शब्द नहीं बनता जब हम गैर जुबान में दुआ मांगते हैं। तो उससे हमारे मन में ये ईमान पैदा होता है कि हमारी खुदा की रूह में बड़ाई हो रही है, क्योंकि वो हमारे समझ में नहीं, हमारी अकल में नहीं आती, समझ में नहीं आती, उसके लफ्जी मायने हमें नहीं मालूम, तो उसका विरोधी शब्द नहीं बनता। इसलिए गैर ज़बान में दुआ मांगी जाती है, की जाती है। रूह से भी, मैं रूह से भी दुआ मांगूंगा और अकल से भी दुआ मांगूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा, वरना अगर तू रूही से हम्द करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा। अगर आप रूह में ही, जिसके लफ्जी मायने आपको खुद नहीं मालूम, तो दूसरा क्यों कर, जो उसको नहीं समझता, जो खुदावंद के ईमान में चल तो रहा है लेकिन खुदावंद की ईमान की बातें नहीं जानता, लेकिन उसके भेद की बातें नहीं जानता, तो वह आपके साथ शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा। इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तो तू बेशक अच्छी तरह से शुक्र करता है मगर दूसरे की तरक्की नहीं होती। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं, लेकिन कलीसिया में बेगानी जबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अकल से कहूं। ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो। ऐ भाइयों, तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। कुरैत में लिखा है कि खुदावंद कहता है, मैं बेगानी जबान और बेगाने होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगी। मैं बेगानी जबान और बेगाने होठों से इस उम्मत से बातें करूंगा तो भी वो मेरी ना सुनेंगी। तो आप किस तरह से कलीसिया में फिर गैर ज़बानें बोलते हैं? गैर ज़बानें बोलने से कलीसिया की तरक्की नहीं होती। बस बेगानी ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं, जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं उनके लिए नहीं है गैर ज़बानें। गैर ज़बानें उनके लिए नहीं है। गैर ज़बानी यहूदियों के लिए है जो निशान चाहते हैं। गैर ज़बानी जो ईमानदार है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसके लिए नहीं, बल्कि बे ईमानों के लिए निशान है। इसीलिए यहूदियों को निशान दिखाने के लिए खुदावन ने ईद पेंतिकुस्त के दिन गैर ज़ुबान ने बात की, गैर होठों के वसीले, ये साबित करने के लिए कि मैंने जो यशाया नबी की मार्फत लिखवाया है उसको पूरा कर चुका हूं। यीशु मसीह के वसीले, उसके खून देने के वसीले, उसके सलीब दिए जाने के सबब मैंने हर एक घुटना मेरे आगे झुक चुका है और हर एक जबान और कबीले को, उम्मत को मैं खरीद चुका हूं उसके लहू के वसीले। बल्कि बेईमानों के लिए निशान है गैर जबान जो ईमान नहीं लाते, क्योंकि यहूदी निशान चाहते हैं। और नबूवत बेईमानों के लिए नहीं बल्कि ईमानदारों के लिए निशान है। नबूवत, जब आप विश्वास की बातें करते हैं, नाबीना बातें करते हैं, नबूवत का मतलब नाबीना बातें करना, नाबीना का मतलब जो दिखाई नहीं देती, विश्वास की बातें, क्योंकि हम आंखों से देखने से नहीं चलते बल्कि हम
विश्वास से चलते हैं, नाबीना होकर चलते हैं खुदावन में। बीना का मतलब उर्दू में है जिसको दिखाई देता है, नाबीना का मतलब जिसे दिखाई नहीं देता। और हम नाबीना हैं क्योंकि हम आंखों से देखकर नहीं चलते, बल्कि हम नाबीना होकर यानी ईमान में नाबीना होकर चलते हैं। नाबीना बातें हमारे लिए ईमानदारी का निशान है। नबीना मतलब नबूवत करना यानी नाबीना बातें करना, और जो नबूवत करता है, नाबीना बातें करता है, ईमान की बातें करता है जो दिखाई नहीं देती, वो नबूवत करता है। बस अगर सारी कलीसिया एक जगह जमा हो और सब के सब बैगानी जबानें बोलें और नावाकिफ या बेईमान लोग अंदर आ जाएं, तो क्या वो तुमको दीवाना ना कहेंगे? दीवाना मतलब पागल। लेकिन अगर सब नबूवत करें यानी नाबीना बातें करें, विश्वास की बातें करें, अपनी जबान से जो समझ में आती है, जो अकल में आती है, उससे खुदावंद के कामों की बड़ाई करें, नबूवत करें, और कोई बेईमान या नावाकिफ अंदर आ जाए तो सब उसे कायल कर देंगे और सब उसे परख लेंगे और उसके दिल के भेद जाहिर हो जाएंगे। तब वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा करेगा और इकरार करेगा कि बेशक खुदा तुम में है। बस ऐ भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मजमूर या तालीम या मुकाशफा या बैगानी जबान या तर्जुमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर बैगानी जबान में बातें करनी हो तो दो दो या ज्यादा से ज्यादा तीन तीन शख्स बारी बारी से बोलें और एक शख्स तर्जुमा करे, और अगर कोई तर्जुमा करने वाला ना हो तो बैगानी जबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करें। नबियों में से 2 या 3 बोलें और बाकी उनके कलाम को परखें। लेकिन अगर दूसरे पास बैठने वाले पर वही उतरे तो पहला खामोश हो जाए, क्योंकि तुम सब के सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सबको नसीहत हो। और नबियों की रूहें नबियों के ताबी हैं, क्योंकि खुदा अबतारी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। अमन का मतलब शांति का, अमन का मतलब शालोम, अमन का मतलब पीस। जैसा मुकद्दसों की सारी कलीसियाओं में है, जो मुकद्दसों की कलीसियाएं हैं वो शांति पसंद है, वो शांति और पीस, बाहरी इंसानियत का पीस नहीं, अंदरली इंसानियत का पीस, शांति, शालोम। तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती।